بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، اگر کوئی شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز کی نذر مان لے لیکن وہ وہاں پر نماز کی نذر پوری کرنے کی حالت میں نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان والنذور، باب ہے نذروں کا 3444ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی نذرت لله عز وجل ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلها هنا ثم اعاد عليه فقال صلها هنا ثم اعاد عليه فقال شأنك اذن یا شأنك اذن، رواہ ابو داود والدارمی۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن دارمی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور 24واں باب ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر ماننے کا بیان، 3305ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ محدث الاثر شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں ہستیوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رب کائنات کے لیے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ فتح عطا فرمائیں گے، مکہ کی فتح عطا فرمائیں گے تو میں بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو، اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ نے پھر فرمایا یہیں پڑھ لو، اس نے پھر بات دہرائی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنی مرضی کرو۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی بجائے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مختصر یہ کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نسبت بیت اللہ میں نماز پڑھنا زیادہ افضل تھا، لہذا اگر کم افضل کی جگہ کی نسبت زیادہ افضل جگہ پر انسان نماز پڑھ لے تو وہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔